یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے مگر بہت ہی ڈیپ ہے، اور یہ ہار اور کامیابی کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس ایک صورت کو سمجھ لینا تو اس کے لیے وہ کافی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے والعصر، اللہ قسم کھاتا ہے پورے وقت کی، منٹس کی نہیں، گھنٹوں کی نہیں، مگر پورے مکمل وقت کی، جب سے یہ کائنات شروع ہوئی تھی تب سے لے کے آج تک، ابھی تک اور آگے جتنی بھی ہوگی، پورے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہے۔ اور اگر اللہ قرآن میں کبھی بھی قسم کھاتا ہے نا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تمہیں دھیان دینا چاہیے، اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ وقت نکل رہا ہے۔ اور اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وقت کی قسم کھائی گئی ہے یہ عصر کا وقت ہے، کہ جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے اور اندھیرا ہونے والا ہوتا ہے تو بہت کم وقت ہے۔ اور اس سے اگلی ورس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ پوری انسانیت نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور پوری انسانیت کا مطلب ہے ہر ایک انسان، چاہے وہ ایمان والا ہو، ایمان والا نہ ہو، خدا پہ یقین کرنے والا ہو یا ایتھیسٹ ہو، بچہ ہو، امیر ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان گھاٹے میں ہے۔ اور گھاٹے میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ میں تم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، اور اگر اس وقت کو تم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے تو آگے جا کے تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ آگے کی ورس میں بتاتا ہے اور فرماتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان صرف اللہ پر نہیں بلکہ ہر ایک چیز پر، اس قرآن پر، پچھلی کتابوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے جتنے نبی آئے تھے ان پر، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، شیاطین پر، ہر ایک چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور نیک نیت سے کرتے ہیں، ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے جو عمل ہیں وہ آپ کے ایمان سے الائن کرنے چاہیے، دونوں الگ الگ نہیں ہونے چاہیے۔ وتواصوا بالحق، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیں، سچائی کی دعوت دیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہو تو ضروری نہیں کہ آپ اکیلے اس ایمان کو فالو کرو، آپ پہ لازمی ہے کہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے دوستوں کو بھی حق کی دعوت دو، ان کو بھی سیدھے راستے کی طرف لے کے آؤ، کیونکہ ایمان والوں پر یہ بات لازمی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، بے شک ان کو اس میں پریشانی ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اور اس میں سچائی کے لیے بولنا ہے اور ظلم کے خلاف بولنا ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دیتے ہیں۔ اور کیونکہ پہلے آپ نے لوگوں کو سچائی کی دعوت دی تھی تو سچائی پہ چلنا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورتی سے اس سورہ کو صبر کے ساتھ کمپلیٹ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں حق کی دعوت دینے کے بعد میں پریشانی آئیں، مشکلات آئیں تو صبر کرنا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ تم آگے جا کے بھٹکو گے نہیں اور ایمان پر قائم رہو گے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظلم کو بیٹھ کر سہتے رہو، مگر اسی مومنٹ پہ اس ظلم سے باہر نکلنے کا راستہ